السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں دی نالج۔ دوستو، ایک شخص کو دولت مند بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ شخص ایک کسان کے پاس کام کرتا تھا۔ صبح سویرے کسان کے پاس کھیتوں میں جاتا اور سارا دن وہاں کام کرتا، شام کو گھر لوٹ آتا۔ کسان سے جو اجرت ملتی اسے اپنے گھر کا چولہا چلاتا، مگر اس کے ذہن میں ہمیشہ یہی خیال آتا کہ میرے معاشی حالات کب تبدیل ہوں گے۔ جب کوئی تہوار کا دن آتا، اس موقع پر اپنے بیوی بچوں کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا، سخت پریشان ہوتا اور گھنٹوں گہری سوچ میں پڑا رہتا اور اپنے آپ کو اس حالات کا قصوروار ٹھہراتا کہ میں اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ دوستو، ایک دن حسب معمول وہ شخص صبح سویرے اٹھا اور کام کے لیے کسان کے پاس کھیتوں میں چلا گیا۔ سارا دن کھیتوں میں کام کیا اور شام کو گھر واپس چل دیا۔ راستے میں اسے پیاس لگی۔ پیاس بجھانے کے لیے وہ شخص ایک کنویں کے پاس گیا، پانی نکالا اور پینے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر اس برتن پر پڑی جو پرندوں کے لیے کنویں کے کنارے رکھا تھا۔ وہ برتن خالی تھا۔ اس نے ڈول دوبارہ کنویں میں ڈالا اور پانی نکال کر برتن کو بھر دیا اور گھر کی طرف دوبارہ روانہ ہوا۔ چلتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ تھے جو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ شخص رکا۔ جب وہ بزرگ قریب پہنچے تو اس نے سلام کیا اور بابا جی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ دونوں آگے کی طرف چل پڑے اور آپس میں گپ شپ شروع کر دی۔ بابا جی نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں ایک کسان کی کھیتوں میں کام کرتا ہوں، لیکن معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ شخص بولا، پھر میں کیا کروں؟ بابا جی بولے کہ آپ کاروبار کریں اور بتاؤ تمہارے گھر میں کیا کچھ ہے؟ وہ شخص تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، گھر میں صرف ایک ترازو ہے۔ بابا جی نے کہا، وہ ترازو لو اور صبح منڈی میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں اس شخص کا گھر قریب آ گیا اور وہ بابا جی کو الوداع کہہ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ بابا جی کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا اور صبح سویرے ترازو کو لے کر منڈی میں پہنچ گیا۔ ایک جگہ کو صاف کیا اور ترازو رکھ کر بیٹھ گیا۔ سارا دن گزر گیا مگر کوئی گاہک نہ آیا۔ پریشان شام کو گھر لوٹ گیا۔ بیوی کو بتایا۔ بیوی نے کچھ حوصلہ دیا کہ گھر میں ابھی 2-3 دن کا راشن پڑا ہوا ہے، آپ ایسا کرو جیسا وہ بزرگ کہتے تھے۔ دوسرے دن پھر صبح سویرے وہ شخص منڈی پہنچا اور ترازو کو سامنے رکھ کر بیٹھ گیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج کوئی گاہک مل جائے۔ پہلے کی طرح آج بھی شام ہو گئی مگر کوئی گاہک نہ آیا۔ گھر کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ صبح پھر کسان کے پاس چلا جاؤں۔ اسی سوچ کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے اداسی دیکھی تو سمجھ گئی کہ یہ مایوس ہیں۔ بیوی نے تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، صبح پھر جائیں۔ دوستو، تیسرے دن پھر وہ شخص صبح اٹھا اور حسب معمول منڈی اپنی جگہ پہنچ گیا۔ ترازو کو سامنے رکھا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک تاجر پاس آیا اور کہا، بھیا کچھ جنس کا وزن کروانا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جی بالکل، وزن کر دیتے ہیں، اور وہ تاجر کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں کافی کام تھا اور اچھی خاصی آمدن بھی ہوئی۔ وہاں سے واپس اپنی جگہ منڈی پہنچا ہی تھا، ایک کسان آیا کہ میں نے اپنا مال ایک تاجر کو فروخت کیا ہے اور اس کا وزن کروانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اس کسان کے ساتھ چلا گیا۔ دوستو، یہ اس شخص کی ابتدا تھی۔ پھر اس نے کمرشل وزن والے کنڈے لگوائے اور ایک بہت بڑا تاجر بن گیا۔ دوستو، ہمیں اپنے معاشی حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں بلکہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اپنے اور اپنے خاندان کی زندگیاں بدل سکیں۔